حدیث نمبر 253 253 حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ 11 عورتیں ایک مرتبہ بیٹھی، 11 عورتیں مل کر ایک سیٹنگ کیے اور آپس میں ایک عہد کرے اور ایک ڈیل کرے. وہ لوگ تعاہدنا عہد کرے اور ایک تعاقدنا ایک ڈیل انہوں نے کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا. کیا کیا؟ اللہ یکتمن من اخبار ازواجہن شیئا. ڈیل یہ ہوئی کہ ہر کوئی اپنے اپنے شوہر کے بارے میں بتائے گا کہ وہ کیسا ہے اور کوئی بھی کوئی چیز چھپائیں گے نہیں. جی صاف صاف ہر خاتون جو ہے اپنے شوہر، میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے، سب مل کے بتا دیں گے. یہ کب ہوا سو واقعہ ہے؟ یہ سرکار کے زمانے میں ہوا سو واقعہ نہیں ہے، یہ قدیم زمانے میں ہوا تھا. یہ وہ واقعہ یعنی وہ قصہ چلا آ رہا تھا، وہ ام المؤمنین عائشہ بیان کر رہی ہیں. قالت الاولی، پہلی بیوی نے کہا زوجی لحم جمل غث علی رأس جبل وعر. پہلی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر تو ایسا ہے، وہ ایک مرتنگڑے اونٹ کا، مرتنگڑا یعنی بالکل دبلا ایک دم کمزور اونٹ کا جیسا گوشت رہتا، یعنی بیکار گوشت، وہ کمزور اونٹ کا جو گوشت رہتا، اور وہ بہت اونچے پہاڑ پہ اگر رکھا ہوا ہے جس پہ چڑھنا مشکل ہے. بس میرے شوہر کی مثال ایسی ہے، یعنی گوشت بھی کمزور ہے، گوشت مطلب شوہر کا گوشت نہیں، جیسا کمزور گوشت خراب گوشت ہے اور اونچے پہاڑ پہ رکھا ہوا ہے تو کون لینے جائے گا اس کو، ایسا میرے شوہر کا حال ہے. لا سہل فیرتقى ولا سمین فینتقل. جی وہ کیا کہتے ہیں، آسانی سے اگر مل جائے تو پھر بھی چلو جیسا بھی گوشت ہے کوئی بھی لے لیں گا، تو کوئی آسان نہیں، اونچے پہاڑ پہ ہے کون چڑھے گا وہاں پر. ولا سمین فینتقل، اگر بہت اچھا گوشت ہوتا تو شاید کوئی اس کے لیے پہاڑ چڑھ بھی جاتا تھا ہوگا، لیکن وہ گوشت بھی اچھا نہیں ہے. مطلب میرا شوہر خراب آدمی ہے. ایک عورت نے یہ کہا. دوسری نے یہ کہا زوجی، قالت الثانیہ زوجی لا ابث خبرہ انی اخاف الا اذرہ. دوسری نے کہا کہ میرے شوہر کا مسئلہ یہ ہے کہ میں اس سے متعلق آپ لوگ کو زیادہ کھول کے نہیں بتانے والی ہوں. جی اتنا میں زیادہ اس کی خبر کو میں تمہارے سامنے نہیں رکھوں گی، کیونکہ اس کے اندر اتنے برائیاں ہیں کہ اگر میں بیان کروں گی تو وہ میں اس کا احاطہ نہیں کر سکوں گی. جی میں کاؤنٹ نہیں کر سکوں گی، اتنی برائیاں ہیں. جی اس کے اندر اتنے عیب، اتنے کمزوریاں ہیں. ان اذکرہ اذکر عجرہ وبجرہ، اگر میں اس کو بولنے لگوں گی تو اتنے خرابیاں ہیں، اتنے ہیں بولنے کے لیے کہ اس کے کھلے دکھ کے آنے والے بھی اس کے اندر خرابیاں ہیں اور نہیں دکھ کے آنے والی بھی خرابیاں ہیں. بہت آدمی ایسا ہے وہ. ٹھیک ہے. قالت الثالثة زوجی العشنق ان انطق اطلق. زوجی العشنق ان انطق اطلق وان اسکت اعلق. تیسری بیوی نے کہا کہ میرا شوہر تو وہ ایک دم لمبا آدمی ہے. العشنق کہتے ہیں ایک دم لمبا، دبلا ٹیڑھا بنگا ایک دم لمبا جو ہو جائے، میرا شوہر تو ایک دم لمبا ہے. ان انطق اطلق، اگر اس کے بارے میں بالکل کراک مزاج کا ہے، اگر کیا کہتے ہیں، اگر میں اس کے بارے میں کچھ بولوں گی تو سیدھا میرے کو طلاق پڑ جائیں گی، اور اگر میں اس کے بارے میں نہیں بولوں گی تو ویسی بھی میری لائف تو لٹکی ہوئی ہے اس کے ساتھ. جی وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ، اگر میں خاموش بیٹھوں گی تو میں ایسی ہی لٹکی ہوئی رہوں گی اس کے ساتھ. چوتھی نے کہا زوجی کلیل تہامہ. چوتھی عورت نے کہا کہ میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح ہے. تہامہ کون سا مقام ہے؟ مکہ مکرمہ جو سٹی ہے نا، سٹی آف مکہ، سٹی آف مکہ میں کے اطراف کا جو جنگل اور اطراف کے جو علاقے ہیں، گاؤں وغیرہ جو آتے ہیں، یعنی مدینہ نہیں آئے گا اس کے اندر، مدینہ شریف اور طائف وغیرہ نہیں آئے گا، مکہ اور اس کے اطراف کے جو جنگلات ہوتے ہیں وہ علاقے کو تہامہ کہتے ہیں. حجاز اسٹیٹ ہے، حجاز کے اندر بھی ایک علاقہ ہے، اس کو تہامہ کہتے ہیں. تو میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح ہے، لا حر ولا قر، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا. تہامہ کی راتیں جو ہے زیادہ تکلیف دہ راتیں نہیں ہوتی، مکہ کی راتیں زیادہ تکلیف دہ نہیں کہتے، نہ بہت زیادہ گرمی نہ بہت زیادہ سردی. ولا مخافت ولا سآمہ، اور اس سے کسی بات کا بہت زیادہ ڈر بھی نہیں ہے اور نا امیدی بھی نہیں ہے. میں اپنے شوہر سے یعنی امید رکھتی ہوں، نہ وہ مجھے ڈراتا ہے اور میں اس سے امید رکھتی ہوں، اور وہ تکلیف دینے والا نہیں ہے، یعنی میرا شوہر اچھا آدمی ہے. ٹھیک ہے. قالت الخامسۃ زوجی ان دخل فہد وان خرج اسد ولا يسأل عما عاہد. یہ جو الفاظ آ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے نا شعر بول رہے ہیں، ایسا جما رہے ہیں. یہ عرب جو ہے جب بات کرتے تھے یہ ان کا ٹیون یہ بنتا جاتا تھا، اور یہ تکلف سے جما کے نہیں بولتے تھے، ریگولر گفتگو میں اس طرح سے کہتے چلے جاتے تھے. تو پانچویں عورت کہتی ہے
کہ میرا شوہر جب گھر آتا ہے تو چیتے کی طرح ہو جاتا ہے. لیپرڈ کہتے ہیں نا چیتا. وہ چیتا کیا ہوتا ہے, چیتے کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ اب چیتے کا نام لیتے ہی, لیپرڈ کا نام, فہد کا نام لیتے خیال آتا ہے کہ کتنا تیز ہوتا ہے, اچھلتا ہے, چڑھتا ہے. یہاں وہ نہیں ہے. یہاں پر فہد کی, چیتے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ 18 سے 20 گھنٹے سوتا ہو. چیتا جو ہوتا ہے نا لیپرڈ, وہ جب بھاگتا ہے ہرن کو پکڑنے یا کسی چیز کو پکڑنے تو سب سے تیز جانور وہی ہے. چیتے سے تیز جانور کوئی نہیں. وہ ٹائیگر سے, لائن سے سب سے تیز دوڑتا ہے. وہ اس کا مقابلہ اگر کسی سے ہو سکتا ہے تو ہرن سے ہو سکتا ہے. وہ دونوں میں بڑی خطرناک رفتار رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو چیتا جو ہے دوڑتا ہے, بھاگتا ہے, شکار کرتا ہے. یہ ٹوٹل 4 گھنٹے کا کام ہے اس کا. باقی 18 سے 20 گھنٹے 18 to 20 آورز جو ہے وہ چیتا سوتا ہے. بس سوتے ہی رہتا ہے. وہ درخت پہ سوتے رہتا ہے, نیچے سوتے رہتا ہے, بس سوتا ہی رہتا ہے وہ. ٹھیک ہے, تو زوجی ان دخل فہیدہ, میرا شوہر ایسا ہے کہ جب گھر کو آتا تو بس سوتے ہی رہتا ہے. یہ بولنا چاہ رہے ہیں, چیتے جیسا چلتا ہے, مطلب سوتے ہی رہتا ہے. وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ, اور اگر وہ باہر نکلتا ہے تو پھر لائن بن جاتا ہے, ٹائیگر بن جاتا ہے, شیر بن جاتا ہے. وہ جی شیر ببر بن جاتا ہے. یعنی بڑی آواز میں بات کرتا ہے, فیصلہ کن بات کرتا ہے, اچھے کردار کا ہے. شیر اچھی تعریف والا جملہ ہے, لوگوں کے اوپر رعب رہتا ہے اور بات صاف کرتا ہے. وَلَا يَسْأَلُ, یعنی باہر وہ شیر کی طرح رہتا ہے اور گھر کے اندر سوتے رہتا ہے. وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ, اور جو گھر کا ساز سامان, پکوان, پیسہ وغیرہ جو کچھ بیوی کو دیا تھا اس کے بارے میں زیادہ حساب کتاب لیتا نہیں, کوئی پوچھتا نہیں, کرتا نہیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ اپنی مرضی سے کھا لو, پکا لو, رکھ لو, دے لو, خرچ کر لو. وہ جو دیا تھا اس کے بارے میں پھر کیا کرے اس کا یہ سوال نہیں کرتا تھا. یہ اچھی صفت ہے. یہ یعنی اپنی بیوی پر اعتماد کرنا یہ اچھی صفت ہے. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. ہاں, 6ویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر ایسا ہے جب وہ کھاتا ہے تو ہر ڈش میں سے کھاتا ہے, یعنی جم کے کھانے والا ہے, فوڈی مزاج کا آدمی ہے. میرا شوہر ایسا ہے کہ کھاتا ہے تو بس یہ ایک چیز کھا لیا نہیں, یہ بھی کھاتا, وہ بھی کھاتا, وہ بھی کھاتا, وہ بھی کھاتا, خوب جم کے کھاتا ہے. وَإِن شَرِبَ اشْتَفَّ, اور جب وہ پیتا ہے تو وہ جتنا برتن رکھے ہیں وہ پورا خالی کر دیتا. دودھ ہو, شربت ہو, پانی ہو, جو گلاس رکھے ہیں, جگ رکھے ہیں, بوٹل رکھے ہیں, جتنا ہے پورا کر کے برتن کو صاف کر دیتا ہے. وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ, اور جب سونے کا ٹائم آتا ہے تو کہیں پر بھی سو جاتا ہے, اور سوتا ہے تو مجھے پیٹ کر کے سو جاتا ہے, بس ختم. وہ بس جہاں چاہے وہ سوتا ہے اور پیٹ کر کے سو جاتا, ختم. وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ, اور مجھ پر اپنا ہاتھ نہیں رکھتا تاکہ میرے غم کو سمجھ سکے, میری تکلیف کیا ہے کچھ پوچھنا, خیریت پوچھنا, میرے دن بھر سے کیسا گزرا میرے اوپر, میرا حال چال پوچھنا, کچھ کرتا نہیں, میرے اوپر ہاتھ نہیں رکھتا, کچھ نہیں کرتا, کھاتا پیتا اور سو جاتا, خلاص. 7ویں عورت نے کہا ہے, جی آپ کہیں گے کہ مول صاحب یہ شمائل المحمدیہ میں یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ جو آخری عورت آئے گی نا ام زرع, اس سے متعلق جو گفتگو ہے, پھر وہ یہ رات کی کہانیاں ہیں. یہ رات میں جو ہے ام المؤمنین سنا رہے ہیں, اور آخری جو ام زرع جو الفاظ کہیں گی, آخری جو آئیں گے وہ تھوڑا سا سرکار سے تھوڑا سا متعلق ہوں گے. وہ یعنی سرکار اس کو استعمال کیے اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو 7ویں عورت نے کہا, قالت السابعۃ, 7ویں عورت نے کہا, زوجی عیایا, جی میرا شوہر جو ہے وہ نااہل ہے, وہ شوہر بننے کا نااہل ہے. او غیایا, اور وہ ایسا ہے کہ وہ باہر کاروبار کرنے گیا, بزنس کرنے, جاب کرنے گیا تو کبھی منافع نہیں, مطلب صحیح کام کرتا ہی نہیں, وہ کماتا ہی نہیں, ہمیشہ جا کے غلط کرتا ہے. گھر میں شوہر بننے کے لائق نہیں ہے, اور باہر اگر جائے تو تجارت اور جاب کرنے کے لائق نہیں ہے. طبقہ, بیوقوف ہے, بیوقوف ہے. کل داء لہ داء, زمانے میں جتنے بیماریاں ہیں وہ پورے بیماریاں اس کے اندر ہے, ہر قسم کی بیماری اس کے اندر موجود ہے, بیماریوں کا پٹھا بنا ہوا ہے. شج کی او فل کی او جمع کلن لکی, مطلب اور مار پیٹ بھی کرتا ہے, کبھی مار کے سر سے خون نکال دیتا, میرے زخمی کر دیتا, کبھی مار کے میرے ہاتھ پیر کے ہڈیوں کو ہلا دیتا یا توڑ دیتا ہے, جی کبھی سر کو پھوڑ دیتا ہے, کبھی ہاتھ پیر توڑ دیتا ہے, یا کبھی سر اور ہاتھ پیر پورے توڑ دیتا ہے ایک ساتھ. بہت مارنے پیٹنے والا ہے. باہر گیا تو ناکام ہے, اور گھر میں آتا ہے تو مارتا پیٹتا بہت زیادہ. قالت الثامنۃ, 8ویں عورت کہتی ہے, زوجی المس مس ارنب, میرا شوہر ٹچ کرنے والا ہے, چھونے والا ہے, اور اس کا چھونا بالکل خرگوش کی طرح ہے. خرگوش بہت نرم ہوتا ہے,
خرگوش ایک دم نرم ہوتا ہے، یعنی بہت خیال کرنے والا شوہر ہے. جب وہ چھوتا ہے، یعنی اب اوپر والی 7ویں عورت بولی نا مارتا ہے، توڑتا ہے، پیٹتا ہے اس طرح سے، تو ابھی 8ویں کہہ رہی کہ نہیں نہیں میرا شوہر ایسا نہیں، میرا شوہر ایسا ہے کہ وہ مجھے بہت نرمی کے ساتھ چھوتا ہے. والریح ریح زرنب، اور اس کیا کہتے ہیں اس کی بو ایسی آتی ہے، اس کے پاس سے وہ ایسی آتی ہے جیسے زرنب کی بو. زرنب ایک خوشبو ہے، ایک عطر کا نام ہے. بعض نے کہا کہ نہیں یہ درخت کے پتوں کی ایک قسم ہے جس میں سے خوشبو آتی ہے، پھول کی یا پتوں کی ایک قسم ہے، یعنی پودا ہے، وہ خوشبودار پودا ہوتا ہے، اس کی طرح خوشبو آتی ہے. اس کا علماء تفسیر کریں، اس کا معنی یہ ہے کہ بہت اچھے اخلاق کا ہے، یہ میرے ساتھ معاملہ بہت نرم کرتا ہے، میرا شوہر بہت اچھے اخلاق کا آدمی ہے. قالت التاسعۃ زوجی رفیع العماد، 9ویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر تو رفیع العماد ہے. اس کا بعض مطلب لیے ہیں کہ اونچے گھر والا ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آیا. زیادہ تر جو صحیح ترجمہ اس کا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اونچے خاندان کا ہے. میرا شوہر جو ہے اچھے بڑے خاندان کا، بڑے اچھے نسل والا، بہت اچھے خاندان کا ہے. عظیم الرمادی، بہت زیادہ راکھ ہوتی ہے اس کے پاس. راکھ معلوم ہے؟ لکڑی جلانے کے بعد جو گرے کلر کا پاؤڈر جو بچ جاتا ہے، راکھ کو کیا بولتے ہیں؟ اور ایش کہتے ہیں. ایش بتا رہے ہیں تو ایش کہتے ہیں یا راکھ کہتے ہیں. تو میرے شوہر جو ہے اچھے خاندان کا ہے، بہت زیادہ راکھ والا ہے. بہت زیادہ راکھ والا مطلب کیا، کس کو کہتے ہیں؟ یعنی قدیم زمانے میں پکوان جو ہے لکڑی کے چولہے پر ہوتے تھے، اور جب کھانا پکایا جاتا تو وہ لکڑی جلنے کے بعد وہ ایش اور وہ راکھ جو ہے وہ بچ جاتی. بہت راکھ والا ہے، یعنی اس کا چولہا ہمیشہ چالو رہتا ہے، وہ پکاتے رہتا ہے، کھلاتے رہتا ہے، لوگوں کو کھلانے کا اس کو شوق. اونچے خاندان کا ہے، لوگوں کو کھلانے والا ہے. طویل النجادی، اونچے قد کا ہے، یعنی ہینڈسم ہے، اونچا پورا ہے، یعنی فزیکلی بھی بہت اونچا ہے، خاندان کا بھی اونچا ہے، لوگوں کو کھلاتا پلاتا بھی ہے. قریب البیت من الناد، اور لوگ اگر آواز دیں، کوئی ملنا چاہے کرے تو ملنسار ہے، امیڈیٹ آواز کا جواب دیتا ہے اور لوگ سے ملتا ہے. ٹوٹا پن مزاج میں، رکھا پن نہیں ہے، میں کسی سے ملتا نہیں، جاتا نہیں، کسی کام نہیں آتا، نہیں، ملنسار ہے، لوگ سے ملتا ہے، کوئی بلائے تو فوراً جاتا ہے، لوگ کو اپنے یہاں بلاتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے. اونچے خاندان، میرا شوہر بڑا اچھا آدمی ہے. قالت العاشرہ، 11 عورتوں میں سے 10ویں نے کہا زوجی مالک وما مالک، مالک خیر، زوجی مالک وما مالک، مالک خیر من ذالک، جی لہو ابل کثیرات المبارک قلیلات المسارح اذا سمعن صوت المزہر ایقن انہن ہوالک. تو 10ویں عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر مالک ہے. مالک مطلب نام مالک ہے اس کا، میرے شوہر کا نام مالک ہے. اور آپ لوگ کیا جانتے ہیں کیا مالک کیسا آدمی، زبردست آدمی، آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ مالک خیر من ذالک، وہ جو ابھی بولے نا بڑے اونچے خاندان کا ہے، بڑا اچھا پکاتا ہے، بڑے اونچے قد کا ہے، لوگ کی مدد کرتا ہے، ملتا جلتا ہے، اس سے بھی اچھا ہے. جی خیر من ذالک، مالک اس سے بھی اچھا ہے، جو ابھی جس کا نام لیا اس سے بھی اچھا ہے. لہو ابل کثیرات المبارک، اور اس کے پاس اونٹ، بہت سارے اونٹ ہے اس کے پاس، اور وہ بہت زیادہ اونٹ جو ہے مبرک میں ٹھہرے ہوئے. مبرک اور مبارک کہتے ہیں جیسا گھوڑے کا استبل ہوتا ہے، گھوڑے کو جہاں پر کھڑا کرتے ہیں نا اس کو استبل کہتے ہیں عربی میں. اردو میں استبل کہتے ہیں، گھوڑوں کا استبل کہتے ہیں، تو استبل ہے عربی میں، گھوڑوں کا استبل ہوتا ہے. اس طرح سے اونٹ کا ہاتھی کا فیل خانہ کہتے ہیں اردو میں، ہاتھی کا فیل خانہ، تو ہاتھیوں کو ٹھہرانے کی جگہ، گھوڑوں کو ٹھہرانے کی جگہ. اس طرح سے اونٹ جہاں پر کھڑا کیے جاتے ہیں اس کو مبرک کہتے ہیں، مبارک کہتے ہیں. برکہ یبرکو، اونٹ کے بیٹھنے کے انداز کو، بیٹھنے کو بولتے ہیں، اونٹ کا بیٹھنا برکہ. تو مبرک جہاں پر اونٹوں کو بٹھایا جاتا ہے، جی ان کو پارک کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں لہو ابل کثیرات المبارک، اور ان کے پاس جو ہے بہت سارے اونٹ ہیں جو مبارک میں جو ہے کھڑے رہتے ہیں. قلیلات المسارح، ان کو کھلانے پلانے سیر کرانے کے لیے کم لے جایا جاتا ہے، ٹھہرایا جاتا وہاں پر. کیوں ٹھہرایا جاتا، کیوں کھڑا کیا جاتا ان کو؟ اذا سمعنا صوت المزہر ایقن انہن ہوالک، اس لیے کیونکہ جب وہ گٹار کا آواز سنتے ہیں، مزہر کہتے ہیں وہ جیسا جس طرح کا گٹار وغیرہ ہوتا ہے نا، ایک تار کا بھی ہوتا، دیکھیے قدیم زمانے میں، آج بھی ہوتا ہوگا، ایک تار کا ہوتا، اس کے اوپر اس طرح سے بجاتے ہیں. جی وائلن جس طرح سے ہوتا نا، وائلن جس طرح سے وائلن ہوتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن وائلن میں 3-4 تار ہوتے. مزہر میں قدیم جو ہوتا تھا ایک تار ہوتا تھا. اور جہاں تک میرے کو خیال ہے یہ ہمارے بچپن تک بھی جو ہے یہ ٹرینوں میں لوگ آ کر بیچتے تھے. دیکھیے وہ موم لگا کر گھروں پر بھی لا کر، لکڑی کا ہوتا، ایک تار
اور اس کو بجانے کا. وہ اتنا اچھا بجاتا تھا کہ ہم خرید لیتے تھے اس کو. میرے ساتھ بھی ہوا تھا یہ بچپن میں, ارے کیا اچھا بجانے کا ہے, چلو اپن بھی بجائیں گے, خرید لیتے. اس کے بعد ہم کو بجانا آتا جاتا نہیں, وہ ایسے ہی رکھے سارا پھر خراب ہو جاتا. تو وہ جو بجانے کا جو آلہ ہوتا اس کا مظہر آلموسٹ وائلن جیسا مظہر ہوتا. جب ان کو مظہر کا آواز آتا ہے, وائلن کا آواز آتا ہے, اونٹنیوں وہ اونٹوں کو جو ٹھہرے ہوئے ہیں, جب ان کو مظہر کا آواز آتا ہے تو ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہمارا ذبح ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. وہ کب بجایا جاتا؟ جب مہمانوں کو جمع کیا جاتا, سارے مہمان جماتے, گپ شپ ہوتے, شعر شاعری ہوتی, جی میوزک بجتی, اس کے بعد ان کو کاٹا جاتا, پکایا جاتا, پھر کھایا جاتا. یعنی اتنے سارے اونٹ کھڑے رکھتا ہے, وہ کھڑا کر کے رکھتا ہے تاکہ مہمانوں کو کھلاتا جائے. ٹھیک ہے. قالت الحادیۃ عشر, 11ویں عورت نے کہا. 11ویں عورت کون ہے؟ یہ ام زرع ہے, جس کے نام سے یہ روایت کو نام, یہ کہانی کو نام دیا گیا ہے, یہ پوری روایت کو دیا گیا ہے ام زرع. ٹھیک ہے. اور اس کو حدیث بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں آخر میں ایک لائن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آ رہی ہے, اس لیے اس کو حدیث بھی کہتے ہیں. قالت الحادیۃ عشر زوجی ابو زرع وما ابو زرع. جی میرا شوہر کا نام ہے ابو زرع. انہوں اپنے شوہر کا نام بتایا نا, تو ابینوں بھی اپنے شوہر کا نام بتا رہے ہیں. میرا شوہر ابو زرع ہے. وما ابو زرع, اور آپ کو کیا معلوم, آپ لوگ کو کیا معلوم کیا ہے ابو زرع؟ اناس من حلی اذنی, اناس من حلی اذنی, جی وملأ من شحم عضدی. اللہ اکبر. تو وہ کہتی ہے خاتون, کیا جانتے ہو آپ لوگ ابو زرع کیا ہے؟ میرے کانوں کو کیا کہتے ہیں, زیورات سے اور بالیوں سے اور پھولوں سے اس سے لٹکا دیا ہے, وزن کر دیا ہے. میرے کانوں کو وزن, یعنی مجھے بہت زیادہ زیورات دلاتا ہے, خرید کر دلاتا ہے. وَمَلَأَ مِن شَحْمٍ عَضُدَيَّ, اور میرے دونوں بازوؤں کو چربی اور گوشت سے بھر دیا ہے, چربی سے میرے بازوؤں کو بھر دیا, یعنی مجھے بہت زیور بھی دلاتا ہے, مجھے بہت کھلاتا پلاتا ہے. وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي, اور مجھے خوش کیا تو میں اپنے آپ سے بہت خوش ہوں اس وقت. یہ بہت خوش, میں بہت خوش ہو گئی, اپنے آپ سے بہت خوش ہو گئی, اتنا خوش کیا. میں ہمیشہ تعریف کرتا, ہمیشہ میرے کو خوش کرتے رہتا ہے. وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشَقٍ, وہ مجھے پہاڑ کی ایک وادی میں ایک بکریوں والی فیملی میں پایا. میں ایک بکری چلانے والی خاندان میں, بکریوں والی خاندان میں ایک پہاڑ میں رہا کرتی تھی, پہاڑ کے کونے میں. تو وہاں پر مجھے پایا. فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍ, تو مجھے لا کر اس نے گھوڑوں اور اونٹوں والے فیملی میں رکھا. دیکھو بکریاں والے جو ہوتے ہیں نا وہ غریب لوگ ہوتے ہیں, عام طور پر غریب لوگ ہوتے ہیں, اور گھوڑے اور اونٹ جن کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں نا وہ بہت پیسے والے لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے بکریوں والے گھر سے نکال کر گھوڑوں اور اونٹوں کے گھر میں رکھ دیا. اب یہاں پر گھوڑے اور اونٹ کا لفظ نہیں ہے, صحیل ہے. فجعلنی فی اہل صحیل, صحیل کہتے ہیں گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز, گھوڑے کا جو آواز ہوتا ہے نا اس کو صحیل کہتے ہیں. اسی طرح سے عطیط, اس کے بعد کا جو لفظ آ رہا عطیط, اونٹ کے آواز کو عطیط کہتے ہیں. اونٹ کا عطیط اور گھوڑے کا صحیل. تو ہنہنانے اور اونٹ کے آواز کے گھر میں رکھا, یعنی اونٹوں اور گھوڑے والے گھر میں لا کر رکھا. وَدَائِسٍ وَمُنَقٍ, اور ایسے گھر میں لا کے رکھا جہاں پر کھدلنے والا بھی ہوتا ہے. کیا کھدلنے والا مطلب؟ گائے, بیل, بھینس, یہ جانوروں کو دائس کہتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ گھاس کو جو بھی ڈالے وہ کھدل کے خراب کر دیتے نا, ان سے بچا کے رکھنا پڑتا ہے. تو گائے بیل وغیرہ بھی بہت زیادہ ہے. وَمُنَقٍ, اور ایسے کھیتا ہیں, بہت سارے کھیت ہیں اس کے کہ وہ کھیت سے جو ہے وہ دھان اور سارے چیزیں کاٹے جاتے ہیں, اور بیجوں کو اور چاول کو اور گیہوں کو جو ہے صاف کیا جاتا ہے ایک ایسے گھر میں. یعنی بڑا زمیندار ہے, آپ یہ سمجھیں, بڑا زمیندار ہے, کھلاتا پلاتا, زیورات دلاتا وغیرہ وغیرہ. فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحْ, اس کے پاس میرا معاملہ یہ ہے, میرا سٹیٹس یہ ہے کہ جب میں کوئی بات بولتی ہوں تو پھر میرے کو کوئی رد نہیں کرتا, میری بات کو کوئی ریفیوز نہیں کرتا. میں بولتے ہوں تو سب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں. وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحْ, اور میں سوتی ہوں تو پھر صبح تک سو جاتی ہوں. وہ زمانہ ایسا تھا کہ عام طور پر خواتین فجر سے تھوڑا پہلے سے اٹھ کر وہ پکوان کرنا, وہ پانی سیننا اور وہ سب ترتیب دینے کا, خواتین کو جلدی اٹھنا پڑتا تھا. وہ قدیم زمانے میں ایسا ہوتا تھا, آج بھی ہوتا ہے, خواتین کو پہلے اٹھنا پڑتا ہے. لیکن میرا معاملہ یہ تھا وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحْ, تو میں صبح تک سو جاتی, میرے کوئی پوچھنے والا نہیں, بہت نوکر چاکر ہے, سارا کام کر لیتے, جتنا چاہے سو جاؤ. وَأَشْرَبُ فَأَتَقَمَّحْ, اور پینے کے لیے شربت, پانی, کیا کہتے ہیں, دودھ اتنا ملتا ہے کہ پی کے بچا کے میں اپنے ہی پاس رکھ لیتی ہوں اس کو. جی ام ابی زرع, یہ تو رہا ابو زرع, یہ میرے شوہر کی بات ہے. ام ابی زرع,
ابو ذر کے ماں کا حال، میری ساس، کیا ساس تھی میری ساس جی، میرے شوہر تو اتنے زبردست، اور میرے جو ہے میری ساس، فما ام ابی ذر، کتنی اچھی میری جو ہے شوہر کی ماں تھی، عقومها رداح، عقومها رداح، اس کے پاس بڑے بڑے برتن تھے، اس کے جو برتن ہوتے تھے بڑے بڑے برتن ہوتے تھے، یعنی کھلانے پلانے والی جو ہے بڑے بڑے مشقاب، بڑے بڑے تھالے وغیرہ جی، کھلانے پلانے والی عورت جو ہے، کھلے ہاتھ والی عورت، وبیتها فساح، اور وہ میری ساس کا گھر بھی کافی کشادہ بڑا گھر ہے، ابن ابی زرع جی پورا خاندان کا تعارف دے رہے ہیں، ابن ابی زرع، ابو زرع کا بیٹا، فما ابن ابی زرع، کیا بیٹا تھا ابو زرع کا، میرے شوہر کا بیٹا، یعنی میرا بیٹا نہیں، اس کی دوسری بیوی سے، جو پہلی بیوی سے اس کا جو بیٹا ہے جی، وہ اس کا کیا مسئلہ ہے دیکھو، فما ابن ابی زرع، کیسا تھا اس کا بیٹا، مضجعہ کمثل شطبۃ، سوتا تھا تو بہت کم جگہ میں سو جاتا تھا، جیسا ایک کھجور کا ایک ڈالا رکھ دیا سمجھو، اتنے کم جگہ، یعنی دبلا پتلا بچہ تھا، وتشبعہ ذراع الجفرہ، اور ایک کیا کہتے ہیں بکرے کا ایک ہاتھ اگر اس کو کھلا دو تو اس میں اس کو پیٹ بھر جاتا ہے، یعنی یہ پکاؤ وہ پکاؤ، کیا کرکری بھی نہیں رہتی تھی، اور کم سے کم جگہ میں سو جاتا تھا، بالکل باہر نہیں تھا گھر کے اوپر، ایسا بیٹا تھا۔ بنت ابی زرع، ابو زرع کی بیٹی، فما بنت ابی زرع جی، کیسی تھی سمجھ رہے ہیں ابو زرع کی بیٹی، طوع ابیہا و طوع امیہا، ماں باپ کی فرما بردار، ماں کی فرما بردار، ملء کسائہا و غیظ جارتہا، اونچی پوری کپڑے جو چادر اوڑھتی ہے تو بھر کے آتی تھی، ایسی اونچی پوری خوبصورت ایسی بچی جو ہے، وغیظ جارتہا، اور اپنی سوتن اس کی سوتن اس سے جلتے ہی رہنا ایسی تھی، جو بھی اس کی سوتن تھی وہ سوتن جو ہے اس کو دیکھ کے جلتے ہی رہنا، ایسی بیٹی تھی ابو زرع کی۔ جاریت ابی زرع، ابو زرع کی نوکرانی کیسی تھی سمجھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ نوکرانی وہ گھر کی کیسی تھی، وہ فما جاریت ابی زرع، ابو زرع کی جو ہے نوکرانی کیسی زبردست تھی، لا تبث حدیثنا تبثیثا، ادھر کی بات ادھر کرتی نہیں تھی، گھر کی بات باہر جانی نہیں دیتی تھی، کام والیاں جو ہوتے ان کے سامنے ہر بات نہیں کرنا، یہ جو ہے دوسرے گھروں میں خبریں ادھر ادھر کرتے رہتے، تو لا تبث حدیثنا تبثیثا، ابو زرع کی جو نوکرانی تھی ہمارے گھر کی بات باہر جانے دیتی نہیں تھی، ولا تنقص میرتنا تنقیثا، اور ہمارا جو مال ہوتا وہ مال چراتی بھی نہیں تھی، ادھر ادھر بھی نہیں کرتی تھی، گھر کا برتن ہے، کھانا پینا، پھل میوہ وغیرہ اتنا بہت گھر میں ہے، لیکن کوئی چیز کبھی غائب ہوئی، کوئی چیز کبھی گئی نہیں، ادھر ادھر نہیں کرتی تھی، ولا تملأ بیتنا تعشیشا، اور ہمارے گھر کو کبھی گندا ہونے نہیں دیتی تھی، صاف ستھرا رکھتی تھی، اتنی اچھی نوکرانی۔ پھر اس کے بعد کہتی ہے ام زرع، قالت خرج ابو زرع والاوطاب تمخض، ابو زرع ایک مرتبہ نکلے اپنے گھر سے، وہ ایسا موسم تھا کہ بالکل بہار، سپرنگ کہتے نا، بہار کا موسم تھا، شاندار موسم تھا، خوب گائے وغیرہ خوب دودھ دے رہے تھے، اور جو ہے پاٹس جو ہے دودھ سے بھرے ہوئے تھے جی، فلقی امرأة معها ولدان لها كالفهدين، اس کو جو ہے جب باہر نکلا وہ تو اس کو ایک عورت مل گئی، اور وہ عورت جو ہے اس عورت کے پاس دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بالکل چیتوں کی طرح، چیتے کے بچے جیسا کھیلتے ہیں نا، لیپرڈ کے بچے جس طرح سے کھیلتے رہتے، وہ دو بچے تھے اس کے پاس خوبصورت ایک دم، یلعبان من تحت خصرها برمانتین، وہ کیا کہتے ہیں اس کے نیچے سے بیٹھ کر وہ کھیل رہے تھے، وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پاس جو ہے دونوں بچے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے گود کے پاس اور اس کے نیچے بیٹھے کھیل رہے تھے، فطلقنی ونکحہا، اس کو وہ عورت پسند آ گئی، اس نے کیا کیا، مجھے طلاق دے دیا، ام زرع کو طلاق دے دیا، اتنا اچھا آدمی تھا، اتنا اچھا گھر تھا، لیکن اس نے مجھے طلاق دے دیا، اور وہ دو بچے والی عورت سے اس کو پسند آ گئی، اس سے شادی کر لیا۔ فنکحت بعدہ رجلا سریا رکب شریا واخذ خطیا، جی پھر اس کے بعد میری شادی دوسرے آدمی سے ہوئی، وہ آدمی بھی شریف تھا، ایک شریف آدمی سے شادی ہوئی جو گھوڑ سواری کرتا تھا، اچھا گھوڑا اچھا چلانا جانتا تھا، بھالا اور تیر اچھی طرح سے چلانا جانتا تھا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نِعْمًا ثَرِيًّا، اس نے بھی مجھ کو کافی نعمتیں عطا کی، بہت کچھ دیا اس نے، وَأَعْطَانِ مِن كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، جو الگ الگ جانوروں میں، یعنی دو گھوڑے، دو گائے، دو اونٹ، ہر دو بکریاں، ہر جانور میں سے جو ہے ایک ایک جوڑا اس نے مجھے دو کا جو ہے جوڑیاں مجھے دیا، اور کہا کلی ام زرع و میری اہل کی، ام زرع ایک کام کرو، وہ شوہر بھی جو ہے مجھے دیا، اور کہا کہ تم بھی کھاؤ پیو، اور اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں کو اور فیملی کو بھی تم کھلاؤ پلاؤ،
کہتی ہیں فلو جمعت کل شیء اعطانیہ ما بلغ اصغر آنیۃ ابی زرع، جی اگر جو کچھ یہ جو دوسرا آدمی تھا نا، دوسرا آدمی جو کچھ اس نے دیا ہے وہ پورا بھی جمع کر لیے تو ابو زرع جو تھا نہیں، اس کے ایک برتن جتنا ان دیتا تھا اس کے برابر بھی نہیں ہوتا پورا ملا کے، یعنی ابو زرع تو ابو زرع تھا، اس کے ویسی بات کسی کے اندر نہیں۔ اب یہ کیا ہے، یہ ایک کہانیاں ہیں، یہ عورت نے یہ کہا، یہ عورت نے یہ کہا۔ قالت عائشہ، جب میں یہ سنائی تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کنت لک کابی زرع لام زرع، اے عائشہ میں آپ کے لیے ایسا ہی ہوں جیسا ام زرع کے لیے ابو زرع تھا۔ ام زرع کے لیے جیسا ابو زرع تھا نا، کھلاتا پلاتا دیتا، سختی نہیں کرتا، سکون دیتا، یہ جس طرح سے ابو زرع کا رویہ آپ کے ساتھ ام زرع کے ساتھ تھا، میرا رویہ آپ کے ساتھ اسی طرح سے ہے، یعنی محبت میں، عطا میں، اس میں۔ یہ الگ بات ہے کہ شراح نے لکھا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ابو زرع نے بعد میں ام زرع کو طلاق دے دیا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، صرف محبت بانٹے۔ تو اب یہ پوری روایت طویل روایت ہے، آپ حضرات کو یعنی ہمارا جو مزاج جو چل رہا تھا روایت حدیث شریف میں اس سے تھوڑا ہم ہٹ گئے، لیکن یہ ایک پوری کہانی آئی کیونکہ کتاب کا حصہ ہے اس لیے بیان کرنا ضروری تھا۔ اور اس میں بات یہ ہے کہ قصے کہانی، اب دیکھیے یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک قصہ ہے، پرانے زمانے میں ایسا ہوا کرتے، تو اس طرح سے قصے کہانیاں اسٹوریز اگر راتوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو سناتے ہیں کرتے ہیں تو یہ منع عمل نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بھی اس طرح سے ہوتا تھا۔ سب سے بڑی حدیث ہم اس کتاب کی پڑھ چکے ہیں۔